ہم جا رہے ہیں ٹورڈز آر کنفیشن سیگمنٹ اینڈ تھینک یو سو مچ نیہا اکبر فار شیئرنگ سچ اے نائس ٹپس ریگارڈنگ پروفیشنل میک اپ لک. ڈاکٹر شبانہ, بفور وی ریپ اپ دس سیشن, ہمارا ایک کنفیشن سیشن ہوتا ہے, میں چاہوں گی کہ آپ اس میں ہمیں ضرور جوائن کریں. جی ڈاکٹر شبانہ, مجھے بتائیے گا, کنفیشن سیگمنٹ ہے تو سچ ہی بتائیں گی آپ آبویسلی, وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ٹروتھ باکس ہے, اس میں آپ کھڑی ہوئی ہیں. یہ بتائیں کہ کیا کبھی آپ نے جھوٹ بولا اپنے ہسبینڈ سے؟ کوئی ایسی سرٹن سچویشنز یا آپ کو یاد ہو, یا ریسنٹلی کوئی ایسا واقعہ؟ ڈاکٹر صاحب سے پہلے کیوں نہیں پوچھا آپ نے, مجھے پہلے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کی طرف بھی آئیں گے, ان کی طرف بھی آئیں گے. اور اپنے ہسبینڈ کا بھی بتائے گا کہ انہوں نے کوئی جھوٹ بولا ہو ایسا, جیسے کہتے ہیں مسلینیس سا, کہ لیٹ آ رہا ہوں یا اس طرح سے, اور آپ نے ان کو پکڑ لیا ہو. اچھا, میری ایک پرسنالٹی ہے اور میرے بڑے بیسک رولز ہیں, پرنسپلز ان لائف. میں اپنے بچوں کو بھی یہی کہتی ہوں اور میاں کو بھی. میں ہوں تھوڑی سی بروٹل ان اے سینس کہ میرے ساتھ ٹرانسپیرنٹ اینڈ آنےسٹ بات کر لیں گے تو آئی کین ہینڈل اٹ, لیکن جھوٹ میں ہینڈل نہیں کر سکتی. تو ہر بندے کی طبیعت ہوتی ہے نا, اس کے مطابق. انہیں پتہ ہے کہ مجھے کالے کو کالا پسند ہے, سفید کو سفید پسند ہے, میرے پاس مڈل گراؤنڈ نہیں ہوتی, بٹ آئی کین ہینڈل اٹ ویری ویل. میری تھوڑی پرسنالٹی ایسی ہے کہ میں ایموشنز کو ریگولیٹ بھی کر لیتی ہوں اور ہینڈل بھی کر لیتی ہوں. تو اس لیے کافی حد تک جو ہے لوگ مجھے وہی بتا دیتے ہیں, کم بتاتے ہیں. اگر اب ہسبینڈ کا میں کہوں تو وہ تو بہت ہی تیز اور سمارٹ ہوگا کہ میرے سے جھوٹ پکڑا ہی نہیں گیا, وہ تو انٹیلیجنٹ. لیکن میں نے جھوٹ جو ہے وہ میں نہیں بولتی, ایسا کیونکہ کبھی تو ہوا ہوگا نا, کسی کے لیے بولا ہو یا کسی کو سیو کرنے کے لیے مصلحتاً کوئی جھوٹ, بچپن میں, اسکول, کالج لائف میں آپ نے کبھی بنک کیا ہو جھوٹ بول کے؟ کوئی تو ایسا واقعہ ہوگا. پتہ ہے میں وہی بتا رہی تھی کہ میں تھوڑی سی پرسنالٹی ایسی ہے کہ میں, پتہ ہے میں آپ کو ایک بڑا مزے کا قصہ سناتی ہوں. اس میں ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے, وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے نا وہ رات کو بیٹھا ہوتا ہے, تو وہ بندہ بہت اینکشیس ہوتا ہے, بہت زیادہ آگے پھر رہا ہوتا ہے, پریشان. اس کی بیوی آ کے کہتی ہے کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو بندہ آگے سے کہتا ہے بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 2 لاکھ روپے دینے ہیں فلاں بندے کے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ کہتی ہے اچھا رات کے 2 بجے ہیں نا, تم میرے ساتھ چلو. وہ اس بندے کو پکڑ کے لے جاتی ہے اس بندے کے گھر جس کا قرضہ دینا ہوتا ہے, اس کے گھر پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. وہ بندہ باہر نکلتا ہے, دروازہ کھولتا ہے, اسے کہتی ہے بھائی ہمارے پاس 2 لاکھ نہیں ہے, اب کر لو جو تم نے کرنا ہے. وہ پھر کہتی ہے, وہ بندہ اس کا میاں اس کا شکل دیکھنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتی ہے دیکھو اب گھر جا کے ہم سو جائیں گے, جو پریشانی اور ڈپریشن تھا وہ اس بندے کا ہوگا جس کو تم نے بتا دیا. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ جب بول دیتے ہیں نا سچ, تو اگلے کے پاس آ جاتا ہے کہ اب پریشانی اس کی ہو گئی ہے کہ یہ سچ بول دیا یا وہ گیا. کیسے اس کو پرسیو کرتا ہے. بالکل ٹھیک بات, آپ کے بالکل دل ٹھیک. کو سکون آ جائے گا کہ میرا ضمیر صاف ہے, میں اپنی نیند پکی کر سکتی ہوں. باقی اب آپ کر لیں جو آپ نے سچویشن سے کرنا ہے, یہ آپ کا مسئلہ ہے. تو میری وہ جو ہے نا میری سٹوری یہ کبھی ہے. ڈاکٹر شبانہ آپ کے ہسبینڈ نے اور آپ نے پکڑ لیا ہو, کبھی کوئی ایسی بات کی ہو, کوئی ایسا واقعہ؟ سوچ رہی ہوں اور آپ کہ نے وہ شاید اگر بروٹلی نہیں, پکڑ لیا ہو. میں وہی کہہ رہی ہوں نا, تو بڑا ابھی تک نہیں پکڑا گیا, بڑا سمارٹ ہوئے گا. یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے کہ اچھی بات ہے یہ تو ڈاکٹر شبانہ 20 ایئرز ریلیشن شپ انہوں نے جی سوچا ہی نہیں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ یہ عورت یا کانفیڈنس ڈاکٹر دیتی شبانہ ہے, آپ bring it سخت on. بہت ہے مجھے لگ رہا ہے, ڈر ہے ان کو, تبھی کا انہوں آپ نے کا کبھی جھوٹ ٹیرر نہیں ہے. بولا. bring it on. میں کیونکہ ہم لوگوں کے بزنسز بھی جوائنٹ ہیں, میں بزنس کا سنبھالتی ہوں بہت زیادہ, میں اس کی انٹلیکچوئل اس کی ہر چیز جو ہے مجھے پتا ہوتا ہے. تو کہاں آنا ہے جانا ہے, مجھے اگر کوئی کہے گا کہ جی 2 بجے میں نے جا کے کچھ کرنا ہے, تو آئی ووڈنٹ کوسچن اٹ. ہم لوگوں کا لائف سٹائل یہ ہے نا کہ آئی ووڈنٹ کوسچن اٹ, کیونکہ جہاں پہ ڈاؤٹ آ جائے وہاں پہ ٹرسٹ ایشوز آ جاتے ہیں, اور جہاں پہ ٹرسٹ ایشوز آ جائیں وہاں پہ کھٹپٹ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ٹرسٹ ایشوز تو آپ اپنے میوچل کمپیٹیبلٹی سے بہت پہلے جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں. اب تو جو ہے وہ اب ہم بچوں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. رائٹ, سب صحیح بات, صحیح بات. جی امبر, آپ بتائیں, آپ نے کبھی بچپن میں یا اس ایج میں بھی کچھ کیا ہو, جھوٹ بولا, کنفیس کریں. بچپن میں تو جھوٹ بولتے ہیں, پیٹ میں درد ہو رہا ہے اسکول نہیں جانا. کبھی کیا ہے اسکول کی؟ کیا ہے, لیکن وہ پیرنٹس کو پتہ چل جاتا ہے. اب اس لائف میں اس لائف میں نہیں, میری کوشش ہوتی ہے کم سے کم, ہاں اگر لائک میں کم سے کم جھوٹ بولا جائے, کم سے کم جھوٹ بولا جائے. لائک مجھے ہوتا ہے کہ کسی کو ہرٹ نہ کیا جائے, تو اس کے لیے اگر تھوڑا سا چیزوں کو موڈیفائی کر کے میں
بول دیتی ہوں, لیکن ایسے کبھی اپنے کلیگس یا آفس یا باسز کے لیے نہیں. میری ایک عادت بھی ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میرے تھوڑا سا کسی چیز کو موڈیفائی کرنے سے یا جھوٹ بولنے سے, لائک اگر کسی کے بیچ میں کوئی کانفلکٹ نہیں آتا تو میں ایسا کر جاتی ہوں. کبھی آپ نے چھٹی لیتے ہوئے جھوٹ بولا؟ نہیں, چھٹی لیتے ہوئے نہیں, وہ میں اپنی نانی دادی کا بہانہ نہیں, اس کے لیے میں صاف بتا دیتی ہوں. کسی دو دوستوں کی لڑائی ہوئی ہو تو ان کی صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولا, اس طرح کے جھوٹ ہو جاتے ہیں کہ کسی کی صلح صفائی کے لیے صلح صفائی کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں, رائٹ؟ آپ بتائیں سر, آپ کنفیشن دیں, آپ نے کبھی جھوٹ بولا؟ ہاں نہیں, میں تو اکثر بولتا ہوں. مطلب مجھے تو بہت جگہوں پہ بولنے پڑتے ہیں, اور مجھے اپنے پیشنٹس کے ساتھ بھی بعض اوقات موٹیویشنل جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, اور پرسنل لائف کے اندر بھی. پروفیشن ایسا ہے. ہاں, اور پرسنل لائف دیکھیے, اس پوری دنیا میں صادق اور امین صرف ہمارے نبی کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ کوئی صادق اور امین نہیں ہے, اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں. میں نے جو سب سے آخری جھوٹ بولا ہے وہ آج صبح بولا ہے, بیکاز when I was having my breakfast before coming to this place, تو my wife is also very strict for kitchen matters. تو وہ اس نے جو ہماری وہ کام کرنے والی ہے, اس نے وہ انڈا ہوتا ہے نا ٹپکلی, میں وہ فرائی کرتی ہے تو اس کی جو زردی ہے وہ نرم رہنی چاہیے, تو وہ نہیں تھی. اینڈ شی آسکڈ می ٹھیک بنا ہے؟ میں کہا ہاں بالکل ٹھیک بنا ہے, بیکاز آئی تھاٹ ورنہ اس کو ڈانٹ پڑ جانی ہے. تو چھوٹے موٹے ہم بولتے رہتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. آئی تھنک بیسکلی یو نو واٹ از مور امپورٹنٹ از یو شوڈ ہیو اے گڈ کیریکٹر. آپ کا کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے جی, بالکل. اس سے اٹیچڈ آپ نے جیسے کہا, مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ جی دو, ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ دو دوستوں میں سہیلیوں میں اگر کوئی غلط فہمی ہو تو ان کو سلجھانے کے لیے آپ ایسا ماڈریٹر پلے کرتی ہیں صلح کے طور پہ. تو اس قسم کے بہت سے کنفیشنز ہیں. ڈاکٹر شبانہ سے بھی جانیں گے. ڈاکٹر شبانہ, آپ بتائیں کہ یہ جو جن کو عادت ہو جاتی ہے, جو عادتاً جھوٹے لوگ ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے آپ کیا انہیں ایڈوائز کریں گی؟ دیکھیں, جس طرح سے میں نے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بھی سٹارٹ کیا تھا نا کہ جن کو یہ ہو جاتا ہے سورولوجی یا فنٹاسٹکا, جس سے کمپلسیو بیہیویئر ہوتا ہے, اس کے اندر ڈی ایس ایم اگر آپ دیکھیں سائیکائٹری میں اس کا کوئی ڈائگنوسس نہیں ہے, ایک بیہیویئر ڈس آرڈر ہے. آپ کا پرسنالٹی کا کہہ لیں کہ نارسسسٹک ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے. ایسے لوگوں کا کمپلسیو, جس طرح او سی ڈی ہوتا ہے نا, obsessive compulsive, ان کو خود بھی نہیں کنٹرول کر سکتے. اب اگر ان کو اویئرنیس ہو بھی گئی ہے, وہ سٹوری ٹیلرز ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو تو سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا ہی پڑتا ہے. ان کی کوگنیٹیو تھراپی ہوتی ہے. عام بندہ جو ہے, جس طرح سے اگر وہ خالی ڈاکٹر کے پاس گئے یا اگر صرف گھر والے چاہیں کہ وہ سدھر جائے, تو ایسا نہیں ہونے کا. اس کو باقاعدہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی, اور وہ جا کے سائیکائٹرسٹ سے لے گا, اور کبھی کبھی اس کو میڈیسن پہ بھی ڈالنا پڑتا ہے, جسٹ لائک او سی ڈی. تو ان لوگوں کو تو بہت زیادہ لمبے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی. اینڈ سم ٹائمز اٹ ورکس, سم ٹائمز اٹ ڈزنٹ, ڈیپینڈ کہ وہ خود کتنا ریسیپٹیو ہے. جو چھوٹے موٹے جو ہیں جھوٹ ہو رہے ہیں, اس میں گھر کی تربیت ہوتی ہے, وہ ایک کلچر ہوتا ہے. اب ہمارے پاکستان کا ایک کلچر بن گیا ہوا ہے کہ ہم نے ہر چیز میں جہاں پہ نقصان نہیں بھی ہو رہا, اور میں پارکنگ لاٹ میں کھڑا ہوا ہوں, میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں, 2 گھنٹے بعد آپ نے تشریف لانی ہے. شادی جو ہے آپ کی جو ہے 6 بجے کا ٹائم ہے, آپ نے 9 بجے پہنچنا ہے. پنکچویلٹی کا, بددیانتی کا, چیزوں کے اندر مکس کر کے بیچنے کا, کپڑا کم تولنے کا, یہ سارا جو ہے یہ بڑے لیول کے جو ہے ہمارے کلچرل ایتھیکل ایشوز ہیں, اخلاقیات کے ایشو ہیں. گھر کی تربیت سے سٹارٹ ہوگا. ماں باپ کو اپنے بچے کی تربیت کرنی پڑے گی ود دیئر بیہیویئر, کہ بچے کو یہ بھی نہیں کہنا کہ جا کے فون پہ کہہ دو کہ ماں باپ پریزنٹ نہیں ہے. وہ بچہ سیکھ رہا ہے بچپن سے آپ کے بیہیویئر سے کہ جھوٹ بولنا از اوکے. وہ ہمارا کلچر بن گیا. جو چیز بہت زیادہ اسپریڈ ہو جائے وہ نارمل ہو جاتی ہے. اس کو بدلنا ہے ہم نے. وہ چھوٹے چھوٹے آپ بات کر رہے ہیں جھوٹ, وہ بڑھتے بڑھتے اس کے نقصانات زیادہ ہو جائیں گے. جی ڈاکٹر شبانہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے پوچھوں تو آپ سجیسٹ کریں گے, ایڈوائز کریں گے ان عادتاً جھوٹوں کو؟ دیکھیے, بچوں کو تو میں یہ کہوں گا, بچوں کے لیے جو ہمارے بچے ہوتے ہیں, ان کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہ بولیں تو وہ آپ سے سیکھتے ہیں. یو شوڈ لیو اے پرفیکٹ لائف, ان اے گڈ لائف. آپ ایگزامپل ہوتے ہو ان کے لیے, رول ماڈل ہوتے ہو. تو اس لیے ان کو اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ جھوٹ نہ بولیں تو خود ان کو ثابت کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے, نمبر 1. نمبر 2, ہماری عمروں میں جب آپ پہنچ جاتے ہو اور آپ کے بچے جوان ہو جاتے ہیں, تو
اپنے بیٹے کو اسپیس دیں. آپ اگر ہر وقت اس کے پیچھے پڑے رہیں گے نا کہ تم بیوی کا کتنا خیال کرتے ہو، اور وہ پھر کیا کرے گا کہ وہ ایک انڈیویجول ہے، وہ پھر نا آپ کو بہانہ بنا کے جھوٹ بول کے جسٹیفیکیشن ڈھونڈتا رہے گا، اینڈ بیسکلی آپ اپنا ریلیشن اسپوائل کرو گے. اسی طرح بیٹیاں ہیں آپ کی، بیٹیاں، تو بیٹیوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب وہ ان کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ چلی جاتی ہیں، تو ان کی جو چھوٹی چھوٹی کمپلینس ہوتی ہیں نا ان کو اگنور کرنا چاہیے، ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے. سو these I think these are few things which make life more beautiful. اور باقی اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی آپ ایسا طریقہ بتا دیں کوئی جھوٹ بولے ہی نہ، اٹ از ناٹ پاسبل. وہ کبھی نہ کبھی کمپلسو ہو کے، کبھی عادتاً ہو کے، کبھی شرمن ہو کے، کبھی کوئی مفاد اٹھانے کے لیے، تو دیٹس پارٹ آف. فرشتے تو ہے نہیں ہے نا، انسانوں کی دنیا ہے. لیٹس بی ویری آنیسٹ. تو ہم سارے کہیں نہ کہیں بولتے ہیں، ہمیں بولنا پڑتا ہے. ہاں، ہم کیریکٹر بلڈنگ پہ زور دیں. اگر آپ کا کیریکٹر اچھا ہوگا نا، اگر آپ دیکھیے کانفیڈنٹ ہے نا تو آپ کم جھوٹ بولیں گے. اگر سچے ہیں، اگر آپ سچے کا مطلب ہے کہ آپ کمپیٹنٹ ہے، آپ کم جھوٹ بولیں گے. If you're shaky, yourself not confident. Make yourself, build your character. اور اگر آپ کا کیریکٹر بلڈنگ اچھی ہے تو آئی تھنک جھوٹ کی عادت ضرورت ہی نہیں پڑنی، ضرورت ہی نہیں پڑے گی نا، بہتر ہو جائیں گی. Moving towards our another segment,